ہم بات کریں پولیٹیکل کلچر پہ، ایک تو یہ کرکس میں آپ کو بتا دوں ان کے بقول، ایک تو ہمارے ہاں موروثی سیاست میں اضافہ ہے، گراس روٹ لیول پہ جو ٹریننگ ہوتی تھی، جس طریقے سے لوگ اوپر آتے تھے، جو ایتھکس کا، نارمز کا، مورالٹی کا ایک سٹینڈرڈ تھا، وہ برقرار نہیں رہا۔ آپ کے جلسے میں گورنمنٹ نے اجازت دی، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اداروں کے خلاف، بلو دا بیلٹ، خواتین کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، تو یہ اس کلچر کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، پھر 9 مئی کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ کہتے ہیں سیاست اور جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ آج جو پاکستان 2024 کا جو پاکستان ہے نا، اس میں ڈاکو اور دہشت گرد آزاد پھر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو الیکٹڈ ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، یہاں پر جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جو ہمارے صحافی ہیں، ان کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر پاکستان کا چہرہ اور یہ پاکستان کی سیاست ہے 2024 میں، تو کہاں جانا ہے؟ صحافی سارے آزاد ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں، اگر صحافیوں کے لیے کالے قوانین بن رہے ہیں، کس دور میں بنے ہیں؟ آج کے دور میں بنے ہیں۔ اگر ججز جنہوں نے انصاف دینا، ڈاکٹر صاحب وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں، تو کون سا آئین، کون سا قانون، کون سی جمہوریت، کون سا سیاست؟ یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ میں آپ کو جس نے جرم نہ کیا وہ قانون سے ڈرتا تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ڈرتا۔ قانون تو حفاظت کے ہم لیے۔ تو نہیں، قانون پاکستان نہیں، قانون پاکستان کا قانون جو ہے ڈاکٹر صاحب، وہ صرف طاقتور کا، پیسے والے کا، عہدے والے کا، اس کو تحفظ دیتا ہے۔ بلکہ بدقسمتی سے میں ایک وکیل بھی ہوں، ہمارا جو نظام انصاف ہے عدالتوں کا، وہ کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر آپ 150ویں نمبر پہ ہیں، نیچے سے صرف 4 یا 5 ممالک رہ گئے ہیں۔ بنانا ریپبلک اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ آج کل کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ آپ ابھی سیاست پہ بات کر رہے ہیں اور جلسے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ میں آتا ہوں۔ پارلیمنٹ جو خود چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو میں منہ سے سنا، پارلیمنٹ جو تمام اداروں سے طاقتور ادارہ ہے، اس کی جو قانون سازی ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کیا ہوا وہاں پر ایم این ایز، ایم پی ایز کو اندر جا کے لائٹیں بند کر کے، یہ تو بدترین ماشاء اللہ میں بھی نہیں ہوا۔ اب آپ نے کہا جلسے میں کیا کہا ہم نے جلسے کے اندر آج حالت یہ ہے، ایک خاتون کے خلاف میں عرض کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں نام لے کے کہنا۔ اچھا، اب اگر سی ایم پنجاب، ہر کسی کی ماں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، ماما پہنا تیاں سب دیاں، ورنہ ہم بارات لے کے آئیں گے، یہ ڈاکٹر کہا صاحب میں ڈھول لے کے آئیں۔ گزارش کرتا ہوں، کیا ان کو کہہ رہے تھے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آج پنجاب کے اندر عملی طور پر کرفیو ہے، مارشل لا ہے، آپ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر نہیں سکتے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مارشل لا؟ میں بتاتا ہوں، مجھے بتائیں، 14 اگست یوم آزادی ہے، اس دن کیا ہوا؟ دہشت گردی کی ایف آئی آر درج ہوئی، آپ کے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا، دوسرے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا، تو دہشت گردی کی ایف آئی آر درج ہوئی، اور آپ کون سا مارشل لا کہتے ہیں؟ آج ہم کو پنجاب کو خاص طور پہ جیل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، میں دہشت گرد ہوں، میرے اوپر 50 ایف آئی آر۔ آپ خود کو خود کہہ رہے ہیں؟ مجھے ریاست نے بنایا ہے، یعنی آپ کو یقین ہو مجھے ایف آئی آر درج کی ہے میرے اوپر کہ شوکت بسرا جی ڈاکو بھی ہے، شوکت بسرا دہشت گرد بھی ہے۔ ہاں، جو میں رضا بھائی تو میرے بڑے سینئر ہیں، وہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے، بدقسمتی سے جو لوگ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، کوئی صدر بن گیا ہے، کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے، کوئی گورنر بن گیا ہے۔ 5% پاکستان کی کرمنل ایلٹ جو مسائل کی جڑ ہے، انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور بلکہ رضا ہارون صاحب کو میں مبارک دیتا ہوں، جس پارٹی میں ہے، میری بھی وہی پارٹی ہوتی تھی، شہیدوں کی پارٹی تھی۔ آپ کو مبارک ہو رضا بھائی، ماشاءاللہ، جس طرح کل جمہوریت کا چہرہ دکھایا۔ وہ کہتے ہیں نا، زرداری صاحب بڑا نعرہ لگاتے ہیں، جمہوریت کھپے اور پاکستان کھپے۔ صدر پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، ان کی جماعت کی قانون سازی کس نے کی ہے؟ نہیں، صدر صاحب نے کہا پکڑے یا میں بتاتا ہوں، صدر صاحب نے قانون سازی پہ دستخط کیے ہیں۔ کون سی؟ میں بتاتا ہوں، کیا قانون بنا ہے کہ اگر کوئی جماعت جلسہ کرے گی، پہلا اجازت کے بغیر اس کو 5 سال، تو اجازت ضروری ہے، کیپٹل ہے، یہاں پہ ایمبیسیز ہیں۔ میری گزارش سن لیں، اس کے بعد 10 سال۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو امریت میں بھی نہیں ہوا کبھی اس طرح قانون سازی۔ پیسفل کریں، کالے قوانین تو اچھا پیسفل کریں نا، ہم پیسفل۔ اچھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، سانپ کا ڈرا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، 9 مئی کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، 9 مئی قوم نے 8 فروری کو رد کر دیا اس کو۔ رہی بات ہمیں دہشت گرد کہنے والے، میرا تو جواب بڑا مختصر سا ہے، چھوڑ دیں باتوں کو۔ آپ گرفتار کب ہو رہے ہیں ویسے؟ گرفتار پورا پاکستان گرفتار ہے۔ ہو سکتا ہے میں باہر جاؤں، ہو سکتا ہے میں آپ کے پروگرام سے اٹھ کے باہر جاؤں تو نیچے پولیس ہو، اور میں جان بوجھ کے نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لائیو شو ہے، ہم لائیو آپ شو۔ اس پروگرام سے یا اس چینل کی حدود سے نہیں گرفتار؟ ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھے بتائیے کس بات کرتے ہیں آپ؟ اسد کیسر صاحب ہمارے اسپیکر نیشنل آزاد پھر رہے، ابھی ناشتہ کر کے آئے ہیں آپ رضا بھائی۔ ان کے ساتھ کل کیا ہوا ہے؟ وہ پروگرام کرنے کے اے آر وائی کا، ان کو بڑی مشکل سے دیوار پھلانگ کر نکلنا پڑا، وہاں پہ پولیس پہنچ گئی۔ چھوڑ دیں، یہ کوئی، اب پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں، بدقسمتی یہ ہے
کہ جو سیاسی جماعتیں جب عوام میں رضا بھائی کو ایک ریبٹ جو سیاسی جماعتیں عوام میں ختم ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ اب ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تو سو طاقتور طبقے جس طرح ان کو مرضی استعمال کر